لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب هو نعم المولى ونعم النصير الصلوات صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نفر قلوبنا بمصائب الحسن والصلاة والسلام على من كان نبيا وعدل بين الماء والتين علي محمد الصلوات صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سيدات الله جليلة الله مخدومة المحرومة لك ميراث أبيها التي كانت صبت عليها ومساحبا لو أنها صبت على العيام صرنا والصلاة والسلام على حسين غريب مقطوع بأرض كربلاء في يوم عاشوراء الذي كان عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم عليكن مني السلام بابا بكوي ما بكوي पुत्र अमीर एक पुत्र गरीब सादाती नगरी मैं ते साल करो एक अमीर क्यों है दूजा गरीब क्यों है अजरों को मिनल्लाह अज़ादारो उलमा ने चार वजह दसिए शाह जी अमीर क्यों है तो गरीब क्यों है उलमा फरमाते न पहली वजह अमीर क्यों है और फरमाते आए न अमीर ओ है ओ जदी
کبار وطن تے بڑے اجروں کو من اللہ زاد راو سادات دی نگری ہے کائنات خوش نصیب ہوندے او بندہ جنو کبار تے وطن نصیب ہو جاوے ازاد راو ایک امیرہ او جنو کبار وطن تے ملیے اجروں کو من اللہ امیر غریب کون ہونا ہے سادہ دی نگری غریب ہونا ہے میرا وطن دور ہوئے کربلا دا جنگل ہوئے اجروں کو من اللہ آزاد رو علماء نے دوسری وجہ دسی جو پہلا امیر کیوں ہے دوسرا غریب کیوں ہے آزاد رو امیر ہونا ہے او جنی لاش بھرا جاوے او جنی لاش بکری جے جاوے او جنی لاش جاوڑا لا کوئی اپنا ہوئے اجروں کو من اللہ آزاد رو غریب ہونا ہے جنی لاش جاوڑا لا کوئی نہ ہوئے او جنی بھرا مارے ونجے او جنی مہمان مارے ونجے کربلا دی گرام ریت تے او لاش انتظار کرے نہیں روے اجروں کو من اللہ آزاد رو علماء فرمائیں نا تیسری وجہ امیر اونو آکھا جاندے او جنو غسل پانی نال ملے او جنو غسل ملن دے بعد کفن کپڑے دا نصیب ہوئے میاں دا مولا توڑے تیرے جنازے تدریر لگے آئے نا تینوں بھیڑا دوجا کفن پوایا مولا تو امیر ہے او کربلا دا غریبا او جنو غسل خون نال او جنو غسل خون نال مل دریئے اجروں کو من اللہ آزاد رو جنو کفن کپڑے دا نہیں ملا کربلا دی گرم ریت اجروں کو من اللہ آزاد رو علماء نے آخری وجہ دسیے جو حسن امیر کیوں ہے حسین غریب کیوں ہے علماء فرمائیں دینا امیر ہونا ہے او جنی لاش تے بھائنا رو سکے او جنی لاش تے ماما رو سکے او جنی لاش تے کوئی پردے دار روئے اٹھا مڑالا کوئی نہ ہوئے سادہ دی نگری آؤ میرے نال کربلا دی دھرتی دے حسین مظلوم دا لاشا ہے روڑالا کوئی نہیں روڑالی 4 سالاں دی دھیے او جیری روندیا کائیں ویلے ادو اجدے رسالت ملدا وقت کائیں ویلے ادو اجدے رسالت اما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات صل على محمد وآل محمد مجلس سے آزادی قبولیت واسطے ایک بار پھر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین محترم موالی امین حیدر کرار دنیا دے اندر بہت سارے مذاہب پائے جاندے ہیں
انہاں مذاہب جو خالق نوں جڑا مذہب پسند ہے اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ ارشاد پروردگار نے اِنَّا عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامَ، اگر میں اللہ کل شیء قدیر نو کوئی مذہب زیادہ پسند ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ پھر ایک اور جگہ تو ارشاد ہویا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہن اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کے کہیں اور رستے تے ٹر پوے، میں علی کل شیء قدیر اس کا کوئی عمل قبول کروں۔ خالق کائنات نے حضرت انسان نو بڑھاون دے بعد حضرت انسان کو زندگی گزارن واسطے جس دین دا انتخاب کیتا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اے دین خالق کائنات نے تو آکو اور میں کو زندگی گزارن واسطے اصول و ضوابط دی صورت بنا کے محمد کے قلب تے نازل کر کے فرمینے محمد اپنے لوگاں کو دس دے زندگی گزارنی تا اسلام دے مطابق گزار۔ سوال ہوتا ہے زندگی دی ایسا دین دے مطابق گزارنی ہے، عموماً جدا لوگاں کو سوال کیتا جائے نا کہ دین کیا ہے تو لوگ دین یعنی نماز، دین یعنی روزہ، دین یعنی حج، دین یعنی زکوٰۃ، دین یعنی خمس، یعنی دین خالی عبادات دے اوپر مشتمل ہے۔ تو میرے محترم سامعین، دین عبادات دے مشتمل ضرور ہے لیکن دین دا ایک حصہ ہے، ایک حصہ دین دا عبادات ہے، دین دے دوسرے حصے کا نام معاملات ہے۔ بہت سارے بندے نمازاں بڑیاں چنگیاں پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے، داڑیاں لمبیاں لمبیاں، دین دی گل چا کرو تو دین دی گل کئی گھنٹے گھنوے سن، لیکن جدا معاملات ہو سی پتہ لگ سی جو کتنا دیندار ہے۔ تو میرے محترم سامعین، دین دو چیزاں پہ مشتمل ہے، عبادات اور معاملات۔ اچھا کدا پتہ لگ سی جو عبادات ساڑیاں قابل قبول ہیں یا کوئی نہ، تاں پتہ لگ سی جدا معاملات ساڑے درست ہو سن۔ اور اگر تسا ایک عبادت چیندے ونیو تو کریم خالق نے ہر عبادت کا مقصد دسیا ہے۔ عبادت اگر نماز ہے تو اس کا بھی مقصد دسیا ہے، عبادت اگر روزہ ہے تو اس کا بھی مقصد دسیا ہے، عبادت اگر حج ہے تو اس کا بھی مقصد دسیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی دے اندر دیکھنا چاہتا ہوئے جو میری نماز قبول ہے یا کائنا، میری حج قبول ہے یا کائنا، میرا روزہ قبول ہے یا کائنا، تو میرے محترم سامعین دیکھ نماز دا فلسفہ تیرے معاملات نظر آ رہے ہیں یا نماز دا فلسفہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیاں تو روکتی ہے۔ بندہ نماز پڑھے تے برے کام ہی کرے تو پھر نماز دا فائدہ نہیں۔ حج دا فلسفہ ہے قربانی، مال کو اللہ دی راہ قربان کر دیواں۔ بندہ حج دی بھی دل وچ خواہش رکھدا ہوے، نال مال کو اکٹھے کرن دی بھی خواہش رکھدا ہوے، جے فقیر آ جاوے تو آتے ہوئے نظر آوے بابا معاف کر،
لحاظ دے خواہش رکھنا صحیح نہیں، قربانی سکھے دی آج. اور اگر روزے دا فلسفہ دیکھا جائے تو روزہ صبر سکھے استقامت سکھے روزہ انسان کو تقوی الہی دسے. اگر تھوڑی جی بیماری آوے کہ بندہ صبر و استقامت دا دامن چھوڑ کے آگے بیٹھا ہوئے تانی اللہ نو میرے نال کیری ناراضگی ہو گئی ہے. میں نو بیماریاں مال دی کمی روزی کمی پیان دیے. میرے محترم سامعین پھر تے روزے دا فلسفہ نہیں سمجھا، پھر تیری زندگی دے اندر حقیقت روزہ آیا ہی نہیں. بہت سارے لوگ قیامت دے اندر حسرت نال بیٹھے ہو سن، پوچھ دے بیٹھے ہو سن پتہ نہیں ساجا نمازہ کنے گئی ہیں، پتہ نہیں ساڑے روزے کنے گئے. آواز قدرت اسی گھبرا نہیں، وہ تیرا روزے دا مقصد ہوئی پورا نہیں ہو کیتا. نماز دا جینا مقصد ہوئی نہیں پورا کیتا. میرے محترم سامعین عبادت کرنی ہے تو پھر عبادت دا اثر تیرے معاملات نظر آنا چاہیے. دین مسجد تک محدود نہیں، دین دھارج بھی ہے. دین سکھیندا ہے جو پتر پیو نال کیویں گفتگو کرے، پیو پتر نال کیویں گفتگو کرے، شوہر بیوی نال کیویں گفتگو کرے، بیوی شوہر نال کیویں گفتگو کرے. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. تو میرے محترم سامعین دو اصطلاح، ایک دیندار تے ایک دین شناس. پڑھے اور میرے نزدیک جو ہے جتنا دیندار ہے اتنا وہ دین شناس ہے. جیرا جتنا دیندار ہے اتنا ہی دین شناس ہے. لیکن اے جیرا تو اور میں اپنی زندگی سمجھی ودے ہیں اے آل محمد نزدیک درست نہیں. اور سوال کرو دیندار کیا ہونا ہے، دین شناس کیا ہونا ہے. آپ پتہ لگ سی جو جتنا دیندار ہے کیا اتنا دین شناس بھی ہے، یا جو جتنا دین شناس ہے کیا وہ اتنا دیندار بھی ہے. تو میرے محترم سامعین دیندار کیا کو اچھا جان گئے، دیندار کو آٹھا میں نئے. اگر کئی انسان نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، جنا ایک کلمہ پڑھ گئے دیندار ہو گیا. دین شناس بندہ یہودی آئی، عیسائی آئی، نصرانی آئی، کائیں مذہب تے عقیدہ نہیں رکھدا، جنا پتہ لگے علی ولی اللہ حق ہے پھر کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھن تو پہلے دیندار کوئی نہ ہا، انہیں کولو کوئی راستہ کوئی نہ ہا، انہیں کولو نجات دا ذریعہ کوئی نہ ہا، انہیں کولو زندگی گزارن دے اصول کوئی نہ ہے. لیکن جدا لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھ لے، علی ولی اللہ پڑھے، بات ہو گئی ہے دیندار. یعنی اے او بندہ ہے جہندے کولو ہن دین دا رستہ آ گیا ہے. دین شناس کیا ہونے میرے محترم سامعین تے خاموش مجمع، دین شناس او ہونے تیرا دین کو سکھے. اور مثال دینا ایک گھر بناون دا ایک طریقہ ہے، اے ساؤنڈ چلاونا بھی ایک خاص طریقہ ہے. ہر بندہ نہیں چلا سکتا. اگر کوئی ان پڑھ چلاونا ہی چاہے تو تھوڑا بہت کدوں نہ کدوں خراب یا کیویں بھی آواز ہو جاسی. جس طرح دنیا دے چھوٹے چھوٹے کم بغیر سکھے نہیں آندے، بغیر کسی
ایسے استاد تو سبق حاصل کیتے نہیں آگے تو میرے محترم سامعین خالی شیعہ دے گھر پیدا ہونے دینا خالی عزادار امام مظلوم کربلا دے منن والے دے گھر پیدا ہونے نال شیعہ بھی نہیں. اے اللہ کا شکر ادا کر جو کریم خالق نے تیرے کو اس گھر تیری آنکھ کھولی ہے اس گود تے پروان چڑھے ہے جدا تینو پانی پلاوے تا بھی بسم اللہ پڑھ دی ہے. اللہ نے تینو وہ ماں عطا کی ہے کہ تینو دودھ دے وے تا بھی بسم اللہ پڑھ دی ہے. اگر چھوٹا جی ہاویں بچپن وچ ہاویں اور آزاد ٹائم ہویا مجلس ادا ہوئی ماں تے کو کالے لباس پوا کے سر تے اوپر پٹی تے لکھ کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین دی سلام تیرے کان وچ دے کے تیرے تے احسان کیتا ہے تینو دیندار بنا چھوڑے تے دین شناس بڑھنا تواڈی اور میری ہر بندے دی ذمہ داری ہے. میرے محترم سامعین سید الانبیاء ارشاد فرمائے نے دین شناسی کتنی اہمیت رکھتی ہے دین دا سیکھنا کتنا اہمیت رکھتا ہے. میرے محترم سامعین سید الانبیاء فرمائے نے اگر کہیں انسان کو 7 دن زندگی کتنی 7 دن یعنی ایک ہفتہ ہوتی ٹوٹل زندگی ہے. معصوم فرمائیں اللہ دے ملائکہ اللہ دے نیک لوگ اس بندے تے لعنت کریں جنہوں 7 دی زندگی ملی ہوئے انہاں 7 دی جو ایک دین سکھن واسطے نکڑیا ایک دن دین سیکھن واسطے بھی نس کڑیا اس پہ اللہ دے ملائکہ بھی لعنت کر دین اور اللہ دے نیک لوگ بھی لعنت کر دین. دین شناسی اتنی اہمیت ہے اور اپنا فیصلہ ہر بندہ کر گنے جو میں محمد و آل محمد دیاں دعاویں شامل ہاں یا نہ شامل ہاں اپنا محاسبہ آپ کر. 60 سال 40 سال 25 سال 30 سال زندگی گزاری بیٹھے 30 سال کئی دن آئیں کئی ہفتے آئیں کئی مہینے آئیں کئی سال آئیں کئی منٹ آئیں کئی سیکنڈ آئیں اور اپنا محاسبہ آپ کر کتنی زندگی میں دین شناسیت گزاری ہے. بہت سارے لوگ مرن دے بعد اسونا واسطے قرآن دی تلاوت کرا رہے ہونے انہاں واسطے مجلس اعلیٰ برپا کر رہے ہونے انہاں واسطے ذکر آل محمد کرا رہے ہونے. مولانا صاحب کو پہنچ جانے ہیں مولانا صاحب مہربانی کرو ساڈا بندہ ٹر گیا ہے قرآن پڑھ دیو. میں ادھر آنا یقیناً اے قرآن دا برپا کرنا بھی اس دے واسطے رحمت ہے. اے بھی اللہ دا شکر ہے کہ مرن کے بعد تیرے لوگاں دا کتا ہویا عمل اللہ تیرے ہاتھ وچ قبول کرے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ چاہے مسجد دا موئی نہیں نکھا ہوندا وہ بھی مولی صاحب کو فون کرے دا پیا ہونے ایسے مہربانی کرا جی قرآن کی تلاوت بچیاں کو لو کرا دیوا ہے. میں دا حضرت انسان جیرا بندہ ساری زندگی قرآن کی تلاوت بھی نصیب تھی جب انسان ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی تو سا کیوں پریشان ہے تو سا تے نمازی چہرے ہو تو سا تے قرآن دے نام دلچسپی رکھنا والے لوگ ہو تو سا تے او ہو جیرے شب زندگان ہو تو سا تے او لوگ ہو جیرے نماز تہجد بھی پڑھ دے ہو تو سا نہ گھبراؤ گھبراوے تے علی والا دشمن گھبراوے جس کی عبادت ہے ہی نہیں. تو میں اگر نہ تیری قرآن مرن دے بعد قبر وچ رحمت دا ذریعہ بن سکتا ہے تو انسان خبردار ہو او زندگی وچ بھی تینوں ہدایت دے سکتا ہے. ضرورت ہے اس عمل دی
ایسا سارے امام زمانہ بھی آمد واسطے العجل پیادے ہونے آئے. میرے محترم سامعین العجل آکھن تو پہلے اپنی زمین تے ایسی بنا جو امام دا قدم آ سکے. اپنی زبان نو میں اس قابل بنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو کئی ہزار سال پہلے عیسائیوں دے بہت سارے گروہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد واسطے کئی ہزار سال انتظار کریں دے رہے تے جدہ سید الانبیاء تشریف لائے ڈٹھیوں نے ایک عربی نبی آگی ہے. تیرے اور میرے خیالات بھی ہے جدہ امام زمانہ آسی اسا بھی ایک امام زمانہ دی تصویر بنائی ہوئی ہے. امام زمانہ ایسا ہو سی, امام زمانہ دیا گلہ ہنج ہو سن, امام زمانہ شیعہ دا خیال کرے سن, امام زمانہ اپنے دادے دے ماتم داران دا خیال کرے سن, امام زمانہ اپنے دین دے تبلیغ کرنے والے علماء دا خیال کرے سن. تائیں اور میں ایک سکیچ بنایا ہوا ہے امام زمانہ دا خیال کر کدھیں ایسا نہ ہوئے امام آوے تے تو آتی کیسا امام. ضرورت ہے اس آمدی اپنے گھر دے اندر امام دا تعارف. میں ایک دن ضرور اپنے بارگاہ قدیمی انشاءاللہ امام زمانہ دے ہوتے گفتگو کرے سا تو ضروری اس عمل دیا ہے. میرے محترم سامعین زندگی دے اندر دین کو سیکھیے, زندگی دے اندر قرآن دی اتنی تلاوتہ کریے, زندگی دے اندر نمازہ اتنا پڑھیے جو مرن دے بعد ضرورت ہی نہ دین شناس تاں بن گئے جدہ دین سکھے اور بندہ دین سکھ گینے نا تمام فرمینن دین تو ودی کوئی دولت کہے نہیں. اور یہ جرا دین ہے نا اے تواڈی اور میری حفاظت ہے. فرمایا دین تو ودی کوئی شے نہیں, حضرت انسان دی حفاظت کرے بہو اوکھا بچہ دین. تیرا اور میرا کیا لگے بھیڑ بھیرا دا کچھ بچیا نہیں. بھیڑ ہر شے قربان کی دیئے, بھیرا بھی ہر شے قربان کی دیئے. ازادارو جے لوگ رسول دے پتر کی قدر کریں دے تنا جڑدیاں زہرا دیاں دھیاں نا بطول دیاں اولاد کربلا دے جنگل چاندی. ازادارو بہو کھاؤں گئے وطن چھوڑنا. شریف کا بڑا امتحان ہو گئے جو وطن چھوڑے. زادارو وطن مدینہ ہوئے, نانے بھی نگری ہوئے. زادارو علماء فرمینے نا جدہ کربلا دا غریب ٹورن دا ارادہ پیا کریں دا ہنا کہیں واری نانے دی قبرتے بنیا. آکھیا نانا مورے نبوت سوار پوتر ٹوریا ویندائی. نانا میں ٹوریا ویندا وقت کہیں میری ماں دی قبر تے آکھیا اماں ہر کوئی والا سیا میں غریب نہ ولسا. اجرکم من اللہ وقت بھیرا حسن دی قبر تے ہویا. آکھیا حسن ویر بھیرا دی کمر دا زور دین, بھیرا دا مانو دین. حسن ویر چنگی قسمت نانے نال قبر نوی ملی, ماں دے پہلو ایت ستا ہویا ہے. ویر میں کربلا دا مسافر ہاں, ویر میرے نال زینب پھئی ویندی ہے, میرے نال پردے دار پھئی ویندے. اجرکم من اللہ. ازادارو چار سجن ایسے ہیں
جنہاں نے کربلا دے غریب نو روکن دی کوشش کی ہے ازاداراں پہلے سجن دا نام محمد حنفیہ ہے وضو بیٹھے کریں دے آئیں یا غلام آتے خبر دیتی ہے مولا بڑا بھیرا حسین وطن پیا چھوڑیں لے غیرت مندہ وطن چھوڑن دا نام ہے وضو والا برتن اٹھائیں رکھا ہے آساد ایک لئیس تردہ بھیرا دے کولا کھڑے فرمیدے حسین میں سنے عراق دی تیاری پہ کریں دیو ہاں میں عراق بھی اویندہ زادر و محمد حنفیہ دے حسین ویر حسین اگر ویندہ ہی بھی ہیں عراق تبت بھیڑا موٹے نہ لے کے واجہ زادارو امام فرمیدن محمد حنفیہ اللہ دی مرضی ہے میری بھین دی چادر بھی لاوے میری بہن رسیاں بھی پاوے فرمیدن محمد حنفیہ جی میرے نال بطول دی دھی نہ ویسی میں شام دے بازار چو باغی ہونا ویسا اجروں کو من اللہ عزادارو جدہ سنے اسنا جو بطول دیاں بھی نال دیاں بین دیاں رو بھی ہے میں آگا محمد حنفیہ تائیں چادر اللہ دی نہیں دکھی تائیں دور اللہ دے نہیں دکھے اور تائیں رسیاں پیندیاں نہیں دکھیاں تائیں خالی سنے رو بھی ہیں قربان سید سجاد صبرہ تو او جیریا چادر اللہ دا بھی ویدہ رہی ہے او جیرا زینب نو تماچے لگتے بھی ویدہ رہی ہے آدھا میرا واسنیوں لگدا اجرکم من اللہ عزادارو روندے ہوئے واپس آئیں محمد حنفیہ دوسرا سجان ام البنین قریبا کیا دیئے مولا سنے عراق پہ میں لے ہو ہاں میں عراق ویندہ پیا فرمایا عراق نہ آنے کیوں فرمایا جدہ تو عراق ویسے تو جیندہ واپس نہ ہسے ہے کر کے روڑا لازادار امام فرمائے دینا اللہ ہی رضا اسے شہر چھے ازادار و رون دی ہوئے واپس ہیں تیسرا سجن ام ہانی ضعیف العالم اصحابی تیگ قریبا کھڑیے حسین بچڑا جی پھوپی اماں سنے عراق پہ میں دیو ہاں پھوپی اماں میں عراق پہ اوینا بی بی آدھی حسین بچڑا عراق نہ منye کیوں پھوپی اماں رونی تے رو گیا دی حسین میری زندگی توڑے گھر وچ گزریے میں 4 موقع ایسے گزرین جتھا میں قوم جنات نوے سنین امام فرمینے میں پھوپی اماں کیرے 4 موقع رنیت رو کیا یہ پہلا موقع جب توارے نانے دا جنازہ چویا میں قوم جنات نوے سڑے آئین دوسرا موقع فرمایا جدہ توڑی ماں زہرا دا جنازہ ادھرات دے ٹائم چویا میں قوم جنات نوے سڑے آئین ازادارو رنیے رو کے بیٹھی آگی حسین بچڑا تیجا موقع جدہ توڑی دھیرا حسن دے جنازے جو تیر لگے آئین میں قوم جنات نوے سڑے آئین چوتھا موقع بی بی آگی جدہ توڑے بابے دے سارج ضرب لگی آئی میں قوم جنات سڑے آئین نوے بی بی آگی جائے ویلے دی تیاری کی دیئے او قوم جنات نوے پہ سڑ دیا میں نو لگدا بھی آئے بطولہ گھارا اجڑدا بھی آئے اجرکم من اللہ عزادارو روندی ہوئی واپس آئیے ام ہانی چوتھا
چوتھا سجن رسول دی زوجہ سلمہ ضعیفی عالم قریب آ کھڑیے آدھی حسین جینا جی اماں فرمایا عراق میں نہ پھر بچڑا ہاں نانی اماں عراق بھی آوینا فرمایا بچڑا عراق نہ وینا کیوں نانی اماں فرمایا تیرا نانا دس گیا ہاں جدا میرا حسین عراق دی تیاری کر رہے سلمہ سمجھ بنی حسین واپس نہ آسی بطول دا پوتر ٹر جاسی زہرا دا گھارو جڑوائسی اجرکم من اللہ عزادارو حسین دی آواز آنی نانی اماں نانے کوئی اور نشانی بھی دیتی ہے یا کائنا رنی تے رو پیا دیئے حسین بچڑا تیرے نانے ایک منو مٹی دیتی ہے آکھیا سم سلمہ اینو شیشیت رکھ کے بند کر کے رکھ دے جے تائیں اے مٹی باقی راوے سمجھے میرا حسین جیندہ ہے جدا اے مٹی خون چ بدل ونجے سمجھ ونجے میرا حسین اللہ گیا ہے اکبر دے سینے چ برچے لگ گئی ہے قاسم دی لاش دے ٹکڑے ہو گئے عباس دے بازو قلم ہو گئے اجرکم من اللہ عزادارو ہن رنیے امام فرمیندے نانی اماں نانے تینوں نشانیاں دسیاں آنکھیں تمائیں کربلا دا منظر دکھاواں بیبیاں یہ حسین دکھا اذان رو اجاز امامت نال دو انگلیاں دا اشارہ کیتا نے فرمائیں دے نانی اماں اینا انگلیاں دے درمیان دیکھ جتا دیکھا ایسا تڑپیے حسین دی آواز آنی نانی اماں کیا منظر دکھائے آدھی مانا کوئی جو دیا منظرے حسین کوئی جوانے جندے سینے چبر چھی لگی ہوئی ہے حسین دی آواز آنی نانی اماں سنیان میرا کبرے اجرکم من اللہ عزادارو وقت بی بی نے دکھائے وقت تڑپیے حسین دی آواز آنی نانی اماں اور کیا دکھائے فرمائیں دیئے کوئی جوانے جہندے بازو کھائے نہیں جہندہ سار تقسیم بغیر بازو آندے زین تو پیا لہنائے فرمائیں دین سنیان اے عمر بنین دلالے زینب دامانے اے میرا غازی بھرائے اجرکم من اللہ اللہ توڑی ہائے قبول کرے اللہ اس مرحوم دی مغفرت کرے جہدے واسطے مجلس برپا کی دی گئی ہے اللہ توڑے اتے بھی رحمتہ کرے عزادارو ہون قیامت دا منظرہ جتا سلمہ دکھائے پیچھا ہٹیے باندھی زمین پہ بہ گئی ہے حسین دی آواز آئیے نانی اماں اور کیڑا منظر دکھائے آواز آنے کوئی جوانے کمر جھکی ہوئی ہے کوئی نیزہ چاہی بتائے کوئی تلوار چاہی بتائے جہندے کولو کوئی شاہ نہیں او کربلا دی گرم ریت چاہندہ ہے آواز آنے سنیان میں حسین او میں لے بیٹھا اجرکم من اللہ عزادارو آگی ہے 28 رجب دی رات ڈھل پئی رات بیت الشرف دے سامنے اٹھ آ گئے بعض لوگ سمجھ گئے اسن اٹھ نائن محمل ہائن معاملہ تے چادرہ ہائن علی دیاں دھیاں انہا اٹھا بے سوار ہوئین علماء
بھیرا اگا آندا پوتر اگا آندا شوہر اگا آندا آ کے سوار کریندا فضل دی ماں دا قدم باہر آیا ہے عباس وطن سوار کیتا نے لیلا دے قدم باہر آئین اکبر اگا ودائے ماں نو سوار کیتا نے رباب دا قدم باہر آیا ہے حضرت امام حسین آئین سوار کیتا نے راویہ دے قیامت دا منظرہ مدینے دی سرزمین لیے ایک قدم باہر آیا ہے کائے پاس اکبر آیا ہے کائے پاس کائے پاس سجا اجرکم من اللہ لعدارو سارے آئین رک گئیے علی دی تھی وقت کائے ویلے عباس نو دے دیئے وقت اکبر نو دے دیئے وقت سجاد نو دے دیئے وقت حسین مظلوم نو دے دیئے رکیے تے رو کے آدیے میں توڑا شکریہ ادا کرینیا او میں نو سوار کرن واسطے سارے لنگائے لیکن آج میری خواہش حسین دی آواز آنی آج تیری خواہش دسا میں پوری کرے سا او متا میرے پورا دیوا اجرکم من اللہ جاندرو بی بی آنی ہے آج میری خواہش ہے میں نو سوار شادیو کرے جرا یارا محرم دی سوار کرے ازادارو حسین دی آواز آنی ہے آؤ میرا سجاد بچڑا آؤ میرا مہاری بچڑا آؤ میرا پھپیاں دے نال کھائیں ویلے اس بازار کھائیں ویلے اس بازار اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون